اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم علی گوہر بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ چلیے، پاکستان تحریک انصاف نے تو جو بھی امیدیں ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ کی ہوئی تھی، حکومت سیلیبریشن موڈ میں کیوں ہے؟ یعنی آپ بھی اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی کوئی تعریف کر دیں، کہ اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک لمبی چوڑی ایک ٹویٹ بھی کر دی اور اس کے بعد پوری پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹیکلی تمام ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنے بھی چاہیے۔ اس کے برعکس جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے دیکھا کہ کبھی ہمارا ایشو یو اے ای کے ساتھ بن جاتا تھا، کبھی وزیر خارجہ کے بیان کی وجہ سے سعودیہ ناراض ہو جاتا تھا، اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم ایک تنہائی کا شکار نظر آتے تھے۔ لیکن یہ موجودہ حکومت کی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے تمام ممالک کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم نے جو اپنے تعلقات خارجی امور سے متعلق رکھے ہوئے ہیں وہ کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگرچہ عرصہ دراز سے یہ تعلقات جو ہیں یہ بہت زیادہ اچھے تو نہیں رہے، لیکن ان میں قدر بہتری ضرور آئی ہے، اور خاص طور پر جس طرح ہماری حکومت اور ہماری ریاست جو ہمیں بارڈر پر صورتحال ہے اور جس طرح سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن رکھیں جو اس جنگ میں یا اس محاذ پر ہمارے ساتھ میٹر کرتی ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ تو خاص طور پر یہ تو دیکھیں نا، کبھی انہوں نے سائفر کا بہانہ کیا اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، پھر پتہ چلا کہ پوری پی ٹی آئی امریکہ پہنچ گئی ہے، اور وہاں جا کر کبھی ٹرمپ کے رشتہ داروں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے خوش ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ تو یہ تو موجودہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی اچیومنٹ ہے، اور خاص طور پر یہ نہیں کہ صرف امریکہ کو یہ شخص مطلوب تھا، بلکہ پاکستان کے اندر بھی جس طرح سے کل ایک افسوسناک بنوں میں واقعہ ہوا، اور ماضی قریب میں جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے ہماری افواج جو ہیں وہ شہادتیں دے رہی ہے، اور ہماری عوام بھی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اس دہشت گردی اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، کا obviously دہشت گردی کی لہر تو ہے، لیکن obviously امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے and they watch their own interest، اور اس میں ظاہر ہے ہم نے ایک قیدی جو ہے اس کو پکڑ کے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ان کے حوالے کیا ہے، تو ظاہر ہے ان کی تو بنتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے اس پہ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بیک لیش ایک تو اس جماعت کی طرف سے آ سکتا ہے، اس بینڈ آؤٹ فٹ کی طرف سے جس کا ہم نے ہائی ویلیو ٹارگٹ لاک کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ کس وقت آنکھیں پھیر لے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں، امریکہ یا دیگر ممالک جو ہیں ان کی حکمت عملی بھی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کے لحاظ سے اور اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک داعش یا طالبان یا دیگر حکومتیں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو افغان طالبان کے ساتھ بھی جس طرح سے سابقہ حکومت نے تمام دہشت گردوں کو رہا کیا، اور وہی دہشت گرد پھر پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آئے، اور جس کے لیے پاکستان یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اور میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت کی حکومت کی ایک کرمنل نیگلیجنس تھی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور جس طرح سے ان دہشت گردوں کو آباد کیا اور پھر دوبارہ سے ان کے لیے سافٹ کارنر رکھا، لیکن اس کا صلہ ہمیں کیا ملا؟ اس نتیجے پر پہنچ کر ہم چاہے داعش ہو چاہے وہ، میں علی گوہر بلوچ صاحب یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ماضی میں بھی ظاہر ہے امریکہ کی جنگ میں کود کے ہمارے سویلینز نے، آرمڈ فورسز نے، ہمارے ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اب ایک بار پھر کیا ہم تیار ہیں؟ اور پھر آج ہی جو نمبر سامنے آئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ بہت الارمنگ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دہشت گردی کا عفریت جو ہے اس کو قابو کیا جا سکے گا، یا اس خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہم جو ہے اس کو بیک فائر ہوتا ہوا دیکھیں گے مزید شدت کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں یہاں پر قابل ذکر یہ بات ہے کہ جس طرح سے معاشی طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگ خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کو قرضے نہ دیے جائیں، اور کہہ رہے تھے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، اس کے برعکس اب معاشی طور پر پاکستان ایک پٹڑی کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جنگ، اس کو آپ صرف امریکہ کی جنگ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ، اور پاکستان کی ریاست، وہ مطلب اس
मुकाबला कर रही है और डायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान के इलाका जात को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान की कामयाबी है। और आप देखेंगे ये अभी लहर जरूर है, लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी कल इस चीज का इरादा किया है कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस दहशतगर्दी का खात्मा भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने उस वक्त भी कराची की रोशनियां बहाल की थी और पाकिस्तान में अमन बहाल किया था और दहशतगर्दी का खात्मा किया था। इसके लिए हमें कौम बनना पड़ेगा ना सर। है। नेशन एज अ होल अगर इकट्ठी होगी, जाहिर है KP के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो ऐसे में हम ये डिफरेंसेस हैं वो स्टेटमेंट्स की हद तक भी एक दूसरे को टीज करने के लिए अगर देना बंद करें और इस नेशनल कॉज के लिए कम से कम एक परचम तले जमा हो जाए तो फिर ही इसको काबू किया जा सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि ये एक कौमी मसला है और ये हमारी बदकिस्मती जरूर है एज अ नेशन के कुछ लोग जो है वो अपनी सिर्फ सियासत के लिए मुल्क के जो मामलात हैं उनको भी दांव पर लगाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे मौका पर PTI को भी होश के नाखुन लेना चाहिए और उनकी जहां पर सूबाई हुकूमत है, क्योंकि वहां पर देखें ना सबसे ज्यादा टारगेट जो किया जाता है वो KPK को किया जाता है। और जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम था जो डिसाइड हुआ था उस पर अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और हुकूमतें उस पर सख्ती के साथ और उसी स्पिरिट के साथ उसका मुकाबला अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम उन चीजों के ऊपर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम का सफर खत्म होने के बाद एक तूफान सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।